السلام علیکم، I'm Rafa Asif and you're watching The Foreign Desk. پہلے دنیا کا نظام بہت واضح تھا، ایک ڈومیننٹ پاور ہوتی تھی اور اس کے الائنسز ہوتے تھے، لیکن اب ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. اب جو الائنسز ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں. اب ہم دیکھیں تو ایک طرف یو ایس ہے اور دوسری طرف چائنا اور رشیا پوری دنیا میں اپنی جگہ بناتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اب جو طاقت ہے وہ ملٹری ڈیفینس سے ڈیفائن نہیں ہوتی، بلکہ اکانومی اور ٹیکنالوجی اور نیریٹو کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اب دنیا ملٹائی پولر ورلڈ کی طرف بڑھ رہی ہے. اسی سب پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. پرانا ورلڈ آرڈر اب ٹوٹ چکا ہے، اب جو نیا ورلڈ آرڈر ہے اس میں کس کے پاس پاور ہوگی، کس کی حکمرانی ہوگی؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے ان پاورز کے لیے ایکسیپٹ کرنا کہ پرانا ورلڈ آرڈر ٹوٹ چکا ہے اور اب یہ تتر بتر ہو گیا ہے. یا چلیں اگر ٹوٹ نہیں چکا تو ایٹ لیسٹ ٹوٹ رہا ہے یا ٹوٹنے کے بہت قریب ہے. لیکن جب یہ بات بھی کی جاتی ہے تو جو عالمی طاقتیں ہیں جو کہ اوبویسلی یہ ورلڈ آرڈر جن کی وجہ سے بنا ہے، جنہوں نے بنایا ہے، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی ہے، جس میں سر فہرست اگر امریکہ کو آپ دیکھ لیں. آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ریسنٹلی یو ایس کی پالیسیز کے باعث، خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کے باعث جو ان کے ویسٹرن الائز ہیں انہوں نے کافی تنقید کی تھی، جس میں فرینچ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شامل ہیں، ایمانوئل میکرون. پھر ان کے اتحادی کینیڈین پرائم منسٹر، انہوں نے بھی اس پہ بہت تنقید کی تھی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جواب میں کیا کہا تھا کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ اپنی فکر کریں، کیونکہ ان کے ممالک میں ان کو نظر آ رہا ہے بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہ جو سویلائزیشن ہے، ویسٹرن سویلائزیشن، وہ بالکل کولیپس کرنے کے قریب پہنچ چکی ہے. اور وہ حوالہ دے رہے تھے امیگریشن پالیسیز کا کہ بہت زیادہ امیگرینٹس ہیں جن کو ایلین کہتے ہیں، کہ ان کی ان پالیسیز کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹیک اوور کرتے جا رہے ہیں. اچھا اب اس میں ظاہر بڑے لوگوں کو سوال جس طرح مسلمانوں کے حوالے سے کہ جی مسلمز آ گئے ہیں، اچھا جی میکسیکنز آ گئے ہیں، چلیں جی وہ چائنیز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو یہ مختلف حوالوں سے آپ کو تنقید ڈفرینٹ جگہوں پہ ملتی ہے. سو وہ نظر ان کو یہ آ رہا ہے کہ جناب اب یہ جو امیگرینٹس ہیں نا یہ اس حد تک بڑھتے جا رہے ہیں ویسٹ کے اندر، تعداد ان کی پورے یورپ کے اندر اتنی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ ختم ہو جائے گی. اور ویسٹرن سویلائزیشن کو ختم کرنے میں وہ سر فہرست جو بلیم کرتے ہیں یا قصوروار جن کو سمجھتے ہیں تو وہ یورپ ہے. سو اب آپ کو یہ والا ورلڈ آرڈر، اچھا یہ ورلڈ آرڈر ہے کیا، یہ بنا کیسے تھا؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک رولز کی بنیاد پہ ایک آرڈر جو ہے وہ ترتیب دیا گیا. اس کو بنانے والے کون ہیں؟ ورلڈ وار 2 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دوسری عالمی جنگ بھی تھی تو اس میں آپ کو ایک طرف ایلائڈ پارٹیز نظر آتی تھی، ایلائڈ پاورز نظر آتے تھے، اور ایک طرف ایکسس میں کیا تھا؟ ہٹلر، جرمنی کا ایڈولف ہٹلر، ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو جاپان نظر آتا تھا، اور اس کے اندر آپ کو اٹلی تھا جو کہ اس وقت مسولینی کا اٹلی تھا. تو یہ 3 ایکسس کی پاورز تھی. اور الائڈ کے اندر جو اتحادی تھے اس میں آپ کو یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، سوویت یونین جو کہ اب رشیا ہے، اور اس میں آپ کو چائنا بھی نظر آتا تھا، اور ڈفرینٹ جو کالونیز ان کی تھیں وہ آپ کو ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتی تھیں. اب شروع کیسے ہوا تھا؟ جب جرمنی نے پولینڈ پہ حملہ کر دیا تھا، پھر اس کے بعد جاپان نے حملہ کر دیا، پرل ہاربر اٹیک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. پرل ہاربر اٹیک سے پھر کس طریقے سے سلسلہ شروع ہوا اور یہ جا کے رکا جب 1945 میں جاپان میں ہیروشیما ناگاساکی میں امریکہ نے پھر اٹامک بام جو ہے وہ گرا دیا تھا. پہلے جرمنی نے سرنڈر کیا، پھر اس کے بعد جاپان نے بھی سرنڈر کیا. سو یہ بڑی تباہی جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی، اور اس میں جو فتح تھی وہ تو ان الائڈ پاورز کی ہی ہوئی، جس میں یونائٹڈ کنگڈم، چائنا، امریکہ ہے، جس میں سوویت یونین، رشیا ہے، اور اس وقت جوزف اسٹالن نے روس کے، چرچل یو کے میں، اور روزویلٹ امریکہ میں، انہوں نے مل کے اس ورلڈ آرڈر کی بنیاد ڈالی. اب ان پاورز نے جو بنیاد ڈالی، ورلڈ آرڈر قائم کیا، اب وہ آہستہ آہستہ بالکل ہی ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے. اب آپ کو رولز کی بنیادوں پہ نا ایک رولز بیسڈ آرڈر جس کو کہا جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا. ناؤ دس از پوسٹ رولز بیسڈ پاور ڈریون آرڈر، ٹھیک ہے، جس میں ہر کوئی اپنی
پاور اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ایگزیکٹلی وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دنیا پہ راج کرنا چاہتا ہے. اچھا اب بظاہر بہت سی ایسی طاقتیں آپ کو نظر آتی ہیں جنہوں نے یہ جنگ دوسری عالمی جنگ جو ہے وہ جیتی. یو کے ٹیکنیکلی وہ جیتا, ٹھیک ہے, لیکن فائنینشلی وہ اس حد تک کمزور پڑ گیا کہ اس کے بعد جہاں جہاں اس کی کالونیز تھیں, مثال کے طور پہ یہ اپنا سب کانٹیننٹ دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, پاکستان دیکھ لیں, آزادی مل گئی, برٹش راج ختم ہو گیا, کیونکہ آپ کے پاس وہ طاقت نہیں رہی تھی. آپ اتنا ایگزاسٹ ہو گئے تھے اس دوسری عالمی جنگ کے بعد کہ پھر 1947 میں بھارت اور پاکستان بنا, آپ سے آزادی حاصل کی. افریقہ میں کتنی کالونیز جو ہیں وہ ان کی آزاد ہو گئیں. سو وہ برطانیہ کا راج ٹوٹ گیا, برٹش امپائر ختم ہو گیا. اسی طریقے سے فرینچ امپائر ختم ہو گیا. جو اٹلی کا ایک امپائر تھا, اٹلی کا ایک راج تھا, وہ آپ کو مختلف سلطنتیں جو ہے نا وہ آپ کو اس دوسری عالمی جنگ کے بعد ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں. اچھا اب 80 سال تک ایک عالمی طاقت جو راج کرتی ہے پوری دنیا کے اوپر وہ یو ایس ہے, امریکہ ہے. اب 80 سال سے ہی اسی کی کرنسی ڈالر کی اگر آپ بات کر لیں تو اس کا آپ کو راج نظر آتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی اپنی پالیسیز کے باعث جنگیں شروع کروانے, دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنا, جس کے بہت زیادہ لوگ مخالف بھی رہے ہیں, لیکن کوئی امریکہ کے آگے نا اس طریقے سے بولتا نہیں تھا. یو کے کی ون بات کر لیں جو کہ خود سب سے بڑا اتحادی, ٹھیک ہے, سب سے بڑا اتحادی بھی, لیکن ایک زمانے میں جو خود ایک بہت بڑی امپائر رہا ہو, بہت بڑی سلطنت رہا ہو, وہ برطانیہ جس نے دنیا کو رول کیا ہو ایک ٹائم پہ. اتنا زیادہ امریکہ کی پاور ہو گئی کہ وہ یو کے جیسی سلطنت ایک زمانے کی وہ بھی بالکل سرنڈر کر گئی امریکہ کے آگے. امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانا, اگر امریکہ کہہ رہا ہے دن نہیں رات ہے تو وہ امریکہ کے ساتھ چلے گا. سو اتنی زیادہ پالیسیز میں آپ کو مماثلت یا مماثلت سے بھی زیادہ آپ کہہ لیں کہ جی مکمل سر تسلیم خم نظر آنے لگا. اور ویسٹرن آلائز بھی جتنے بھی آپ یہ نیٹو جن کی آج پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ فورسز جو ہیں آہستہ آہستہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے نالاں ہونے کے باعث امریکہ سے پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ آج ورلڈ آرڈر اگر 80 سال کے یو ایس کے راج کے بعد تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے, ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے, تو اس کا سب سے بڑا جو قصوروار کوئی ملک ہے تو وہ خود امریکہ ہے. ٹھیک. اور آج اپنے جو تمام اتحادی ہیں ان کو خود سے دور کرنے والا, اپنے سے دور دھکیلنے والا ملک بھی امریکہ ہے. اب دیکھیں نا اس کے دوسری عالمی جنگ کے بعد بھی, اور خاص طور سے یہ جو امریکہ اور روس کی ایک کولڈ وار چلتی رہی ہے, یہ مطلب کبھی بھی اس طرح کی فوجی جنگ نہیں رہی ہے, یہ ہمیشہ سے کولڈ وار رہی, رائٹ. گلوبلی آپ ہر جگہ پہ آپ ان کو دیکھیں تو کولڈ وار کے اندر آپ کو الجھے بھی دونوں طاقتیں نظر آئی ہیں. اور خاص طور سے جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تب اس کے بعد تو ابھی بھی صورتحال ویسی کی ویسی جا رہی ہے. گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ پوٹن سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور روس کو جو ہے وہ اس طریقے سے دشمن اتنا تصور نہیں کرتے جیسے شاید ماضی کے صدور کیا کرتے ہوں. لیکن یہ بیانات ہیں, ایک کولڈ وار ابھی بھی جاری ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جو روس کی اور یو ایس کی مداخلت ہے ایک دوسرے کے معاملات کے اندر, مختلف شعبوں کے اندر, مختلف ممالک کے اندر, وہ آج بھی جاری ہے. اس وقت ایک جنگ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, روس کہاں پہ کھڑا ہے, یو ایس کہاں پہ کھڑا ہے. وینیزویلا پہ حملہ ہوا تھا, روس کہاں پہ تھا, یو ایس کہاں پہ تھا. تو وہ دونوں allied powers جو کہ آپ کو دوسری جنگ عظیم میں ایک سائڈ نظر آتی تھیں اب آپ کو دور نظر آتی ہیں. چائنا جو کہ allied powers کے اندر تھا, چائنا بھی تو ان ملکوں میں شامل تھا نا. چائنا ایک طرف تھا, چائنا کے ساتھ امریکہ تھا, چائنا کے ساتھ سوویت یونین تھا. تو یہ سارے ملک ساتھ میں لڑے ہیں. کس کے خلاف؟ جاپان کے خلاف, جرمنی کے خلاف, اٹلی کے خلاف. آج دیکھ لیں, آج انہی ممالک میں آپ کو کولڈ وار نظر آتی ہے. بالکل. آج چائنا اور یو ایس کی وہی کولڈ وار ہے, آج رشیا اور یو ایس کی کولڈ وار ہے. آپ کو ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے 2 ممالک ساتھ ہیں,
اور وہ چائنا اور روس ہیں جو کہ ایک طرف کھڑے ہوئے allied پاورز میں سے. ان میں سے آپ UK اور USA کو مائنس کر دیں اس زمانے میں جو ساتھ دیا کرتی تھی. سو کولڈ وار آج بھی جاری ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنے عرصے کے بعد بھی نہیں سنبھلے. امریکہ آج بھی نہیں سنبھلا. امریکہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت توڑی اور آج امریکہ پھر سے دنیا کو ایک ایسی اسٹیج پہ لے آیا ہے کہ بھائی ایک جنگ آپ پوری دنیا کو دکھا چکے ہیں, آپ اس میں جیتے تھے, بھلے وہ غلطی آپ کی نہیں تھی, بھلے وہ جنگ آپ کی وجہ سے شروع نہیں ہوئی تھی, آپ اس کا حصہ تو تھے, لڑے تو, قربانیاں تو سب نے دی, پھر آپ نے ایک ورلڈ آرڈر بنایا. اب کیوں اس ورلڈ آرڈر کو توڑ رہے ہیں؟ اپنی پالیسیز کی وجہ سے. وہی طاقتیں جو آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی ان کو آپ نے دور کیوں کر دیا؟ اور ایک جنگ سے نکلنے کے بعد آج آپ وہ ملک بنتے چلے جا رہے ہیں جو کہ دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ دینے پر تلے ہوئے ہیں. ایسے اس نئے ورلڈ آرڈر میں جیسے کہ ابھرتی ہوئی طاقتیں, چائنا جیسی طاقتیں, یہ کس طرح سے اپنی جگہ بنا رہی ہیں؟ بنا چکے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ بنا کیا رہے ہیں, بنا چکے ہیں. اور یہ چیز امریکہ کو بھی پتا ہے. دیکھیں چائنا نے نا یہ جو جاپان والا کانفلکٹ تھا, جو جنگ تھی, اس میں بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے کہ اب دوبارہ جاپان ہمیں وہ چائنا سمجھنے کی غلطی نہ کرے جو اس ٹائم پہ اس نے سمجھا اور ہماری کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پہ حملہ کیا. چائنا ہیز گرون اے لاٹ. آج جاپان اور چائنا کا کانفلکٹ چل رہا ہے نا, آج بھی چل رہا ہے. اب تائیوان والا ایشو دیکھ لیجیے. لیکن آج جاپان بھی اگر چائنا پہ حملہ کرنا چاہے تو 100 بار سوچے گا. چائنا آج وہ والا ملک نہیں ہے جو اس زمانے میں تھا جب جاپان نے ایزیلی چائنا پہ حملہ کر دیا تھا. سو چائنا کی گروتھ کی جہاں تک بات ہے, اس کو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ ہم نے جو ماضی میں کمزوریاں دکھا کے یا ہمارے ملک پہ جو حملہ ہوا, اپنے آپ کو ناقابل تسخیر کیسے بنانا ہے. اور ناقابل تسخیر بنانے کا مطلب آج کل کے زمانے میں صرف اور صرف اچھا اسلحہ نہیں ہے, ٹیکنالوجی کا میدان, ٹیکنالوجی ہے, پیسہ ہے. سو فائنینشلی آپ نے اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہے. ظاہر ہے فائنینشلی آپ طاقتور ہوں گے تو ہی آپ بیسٹ ٹیکنالوجی اور بیسٹ اکوپمنٹ جو ہے وہ ڈیفینس کی فیلڈ میں بھی رکھ سکیں گے. سو چائنا نے جہاں پہ باقی دنیا US UK دوسرے ممالک کے اوپر جنگیں مسلط کرنے میں مصروف تھے, کہیں پر فوجی بھیجے جا رہے ہیں, کہیں پر کتنے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں. مثال لے لیں آپ عراق کی, مثال لے لیں آپ افغانستان کی. سو ایسے میں چائنا وہ ملک بن کے ابھرا جو کہ وہ کہتے ہیں نا آرام سے اپنا سر نیچے کر کے, سر جھکا کے وہ اپنے کام میں لگا رہا, محنت کرتا رہا. اس نے کہا کہ جی مجھے بس فائنینشلی خود کو مضبوط کرنا ہے, اور فائنینشلی مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ہر شعبے میں اپنی ایک مونوپلی بنانا شروع کروں. رائٹ کہ جہاں پہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ امریکہ افغانستان اپنے فوجی بھیج رہا تھا تو چائنا جو ہے نا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہا تھا. امریکہ میں بھی کام ہوا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, ایسا نہیں وہاں نہیں ہے, وہاں بھی ٹیکنالوجی, وہاں پہ بھی بیسٹ اکوپمنٹ ہے. لیکن جن چیزوں کی طرف امریکہ نے اس زمانے میں توجہ تک نہیں دی, چائنا ان شعبوں کو بھی مطلب صرف چھو کے نہیں, ان میں باقاعدہ مہارت حاصل کر کے آگے نکل گیا. جو آپ نے ابھی حوالہ بھی دیا ریئر ارتھس کا, کہ دنیا کو بس یہ تھا کہ ہاں ہمارے ملکوں میں ریئر ارتھ تو ہیں, منرلز ہے نا, زمین کے نیچے ڈگ کرو نکال لو. لیکن کسی نے وہ نہیں سوچا جو چائنا نے سوچا کہ بھائی ان کو ریفائن بھی کرنا پڑتا ہے, وہ ریفائن کیے بغیر تو آپ کے کسی کام کے نہیں. آپ جو ہیں وہ جنگوں میں حصہ لے رہے ہیں, وہ ریفائنریز لگا رہے ہیں ریئر ارتھ منرلز کی. پوری دنیا میں جو ہے نا آج کل آپ دیکھ لیں وہ فائنینشلی اپنے آپ کو کس طریقے سے اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, قرضے دے رہے ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز کو ہیلپ کر رہے ہیں. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آنے کے بعد وہ یونائٹڈ نیشنز کے مختلف پروگرامز بند کر رہے تھے, اچھا جی یہ ایڈ بھی بند کر دو, وہ ایڈ بھی بند کر دو. پاکستان میں بھی کتنے پروگرامز بند ہوئے, پوری دنیا میں بند ہوئے, رائٹ. کتنے لوگوں کو یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی سے نکالا گیا کہ جی ہم نے پروگرامز بند کرنے, فائنینشلی ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. تو چائنا نے اس پہ سویل کی. فوری طور پہ چائنا ہر اس شعبے میں جہاں جہاں سے US نکلا ہے وہ اپنے پاؤں جمانا شروع کر گیا. آج وہی ساری چیزیں, وہی ممالک جہاں پہ وہ UN ایجنسیز, US ایڈ کی چلیں بات کر لیتے ہیں,
جہاں پہ USAID کے لاکھوں ملازمین تھے, جہاں پہ ان کے کتنے ہی ممالک میں ایک انفلوئنس تھا, انہوں نے بند کیا. چائنا وہاں پہنچ گیا, چائنا نے اپنا اثر و رسوخ وہاں پہ بڑھانا شروع کر دیا. تو یہ سارے مواقع خود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ان کو فراہم کیے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو میں نے پہلے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر موجود نہیں ہے, امریکہ کے اندر موجود ہے, لیکن وہ ڈر کے بیٹھے ہیں آج کہ بھائی چائنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم سے بہت آگے نکل رہا ہے. ابھی بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے, اور ہوش کے ناخن وہ ابھی بھی نہیں لے رہے. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ آتے ساتھ ہی USAID اور اس طرح کے سارے ادارے بند کر دیتے ہیں, جو ویلفیئر پروگرامس تھے وہ بند کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا پیسہ بڑا ضائع ہو رہا ہے, ہم کب تک پوری دنیا کو کھلاتے رہیں گے, اب بس ہم اپنے ملک کی اکانومی کا سوچتے ہیں. تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو USAID بند کر رہے تھے, آج وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران پہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں بھائی, وہ جو عوام کی فلاح کے پروجیکٹس تھے وہ آپ کو کھٹک رہے تھے, وہ آپ کو چبھ رہے تھے, لیکن ایران کے ساتھ جنگ پہ آپ بلینز اینڈ ڈالرز خرچہ کر رہے ہیں. تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے, یہ ان کے عوام کو نظر نہیں آ رہی کہ ترجیحات کیا ہیں. آج ترجیحات اگر آپ کی جنگیں ہی رہیں گی, ترجیحات آپ کے دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہی رہے گی, تو پھر آپ چائنا سے کبھی کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ چائنا کی ترجیحات نہیں ہیں. چائنا کبھی جنگوں کا حصہ نہیں بنتا ہے, یا ایٹ لیسٹ شروع نہیں کرتا, آپ یوں کہہ لیں. اور اگر کوئی ملک اس پہ حملہ کرتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے پہلے کیا کیا تھا جاپان کے ساتھ, اور اب جب وہ اس زمانے کے مقابلے میں بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں, اب کوئی جرأت بھی نہیں کر سکتا, کوئی جسارت کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا چائنا کی طرف, کوئی وار ویج کرنے کی. بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے اس کو کہتے ہیں کہ میرا کمپیٹیٹر ہے, پہلے اینیمی چائنا. ایگزیکٹلی, کہ ان کی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی 2025, اس کے اندر باقاعدہ طور پہ چائنا کو کمپیٹیٹر کے طور پہ رکھا گیا. پہلے ہمیشہ اینیمی کے طور پہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا, بٹ انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی کہ جی اینیمی تو پھر آپ کو مطلب اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا. کمپیٹ کرنا ہے, اپنی گروتھ آپ نے دیکھنی ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں, سائنس کے میدان میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, تو ہاں ٹھیک ہے کمپیٹ کریں. لیکن وہ آپ کو اس حد تک لے آیا تھا کہ پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میٹنگ کا ہم حوالہ اکثر دیا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے AI چپس روکے تھے امریکہ نے. اب وہ AI چپس جو ہیں وہ چائنا کے لیے بڑے کروشل تھے. آپ نے AI چپس جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا شروع کیا, چائنا کو نہیں ملے تو چائنا نے بدلے میں آپ سے سویا بین خریدنا بند کر دیا. چائنا نے بدلے میں ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ کنٹرول کر لیے. آپ رونے پہ آ گئے. امریکہ میں ساری ڈیفینس انڈسٹری سے لے کے ایک انڈسٹری جو ہے وہ بند ہونے کے قریب آ گئی. پریزیڈنٹ شی, پریزیڈنٹ ٹرمپ دونوں کی میٹنگ ہوتی ہے. پریزیڈنٹ شی ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سویا بینس خریدیں گے آپ سے, بیکاز لارجسٹ جو بائر ہے نا امریکن سویا بین کا وہ چائنا. چائنا نے بند کر دیا, امریکہ میں فارمر کو مصیبت پڑ گئی تھی. ٹھیک, اب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ AI چپس کا جو کنٹرول ہے اس کو ختم کریں, چائنا کو AI چپس دیں, بدلے میں ہم آپ سے سویا بین بھی خرید لیں گے, بدلے میں ہم آپ کو ریئر ارتھ منرلز بھی دے دیں گے, آپ کی انڈسٹری دوبارہ چل جائے گی. تو چائنا نے اپنی شرائط منوائی. کوئی ایک ایسی شرط بتائیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے منوائی, جواب ہے نہیں. تو چائنا اپنے آپ کو اس پوزیشن میں اتنی ایک اسٹرانگ بارگیننگ پوزیشن میں لا چکا ہے کہ وہ امریکہ جیسی سپر پاور, ابھی تک کی سپر پاور کو گھٹنوں پہ لا سکتا ہے, جو کہ لے کے آیا. یہ چیز آج امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں کر سکتے چائنا کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس نئے ورلڈ آرڈر میں اگر ہم بات کریں مسلم کنٹریز کی, گلف اسٹیٹس کی, وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے؟ وہیں پہ جہاں پہ ہمیشہ سے ہیں. وہ اکنامکلی بڑے اسٹرانگ ہو گئے ہیں, ان کو اللہ نے وسائل دیے ہیں, تیل ان کی زمین سے نکل آیا ہے, لیکن ان کی ترجیحات بڑی غلط ہیں. آئی تھنک ترجیحات ویسی ہو گئی جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہیں. کہ جو میں نے جیسے حوالہ دے دیا کہ عوامی فلاح کا منصوبہ USAID جو ہے وہ دنیا سے ختم کر دو, لیکن ایران پہ لگا دو بلینز اینڈ ڈالر خرچ کر دو, وہاں پہ ہماری عوام نہیں پوچھے گی. وہ میک امریکہ گریٹ اگین کا خواب کہاں گیا جو آپ نے لوگوں کو دکھایا تھا؟ یہاں تو آپ بلینز لگا رہے ہیں, ایک جنگ میں آپ خرچ کر رہے ہیں. اب اسی طریقے کی ترجیحات جو ہے نا وہ ان ممالک کی بھی ہو گئی ہیں, جو اکنامکلی تو گرو کر رہے ہیں, بٹ الائنسز ظاہر ہے حق ہے جہاں مرضی الائنس کریں. بٹ قطر پہ حملہ ہوا,
وہ الائنس جس ملک کے ساتھ کیا تھا سب سے بڑا سپر پاور، وہ کہاں گیا؟ اس نے کیا کیا آپ کے لیے؟ اسی طریقے سے ان ممالک کی ترجیحات میں اسرائیل اور امریکہ آپ کو سر فہرست نظر آتا ہے، جو ایک ویسٹرن کلچر اپنے ممالک میں لانے کا خواب ہے اور اس طریقے سے کمپیٹ کرنے کا جو ایک ایمبیشن یہ ممالک پالے ہوئے ہیں وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا۔ پھر آپ دیکھیں سعودی عربیہ کی اور یو اے ای کی بھی جو آپس کی ایک ریفٹ اور رائبلری شروع ہو گئی ہے، دو بڑی اکانومیز ہیں، دو بڑے اسلامک ملک ہیں۔ ایک ملک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم بھی کر چکا ہے، ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن چکا ہے یو اے ای۔ بحرین دوسرا ملک ہے جو اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے۔ پھر سعودی عربیہ اور یو اے ای کا کانفلکٹ، جب کراؤن پرنس محمد بن سلمان اقتدار میں آئے تھے تو دونوں ممالک نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یمن میں جو ہوتیز ہیں نا ان کے خلاف ہم مل کے لڑیں گے، ان کے خلاف مل کے آپریشن کریں گے۔ پھر یمن کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ کہتا ہے، ایک ملک کہتا ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، دوسرا ملک کہتا ہے کہ ان کے مخالف کو دوسرا ملک سپورٹ کرتا ہے۔ تو آپس میں ہی ابھی تو پچھلے دن ہم نے دیکھا بھی نا کہ وہاں پہ شدید لڑائی بھی ہوئی اور اسلحہ کس گروپ کو کون سا ملک فراہم کر رہا ہے، ایک دوسرے پہ آپس میں الزام لگا رہے ہیں۔ یہ سٹینڈ کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ آئی تھنک غلط سائڈ ہسٹری کے، تاریخ کے غلط سائڈ پہ جا کے ہمارے یہ اسلامک ممالک کھڑے ہو گئے، سب نہیں کچھ۔ اور وہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ بلکہ سب کچھ کر سکتے ہیں بیکاز آف دیئر ریسورسز، اور ابھی حالیہ جو کانفلکٹ ہے ایران کا اس میں وہ کچھ کر نہیں رہے۔ تو وہ بھی بدلتا ہوا ورلڈ آرڈر دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جس سپر پاور پہ بہت زیادہ انہوں نے ریلائی کیا خاص طور سے ڈیفنس کے اعتبار سے، وہ اب ٹوٹنے کے قریب ہے۔ چائنا جو ہے وہ نئی حقیقت ہے، اور چائنا سے قربت بھی آپ کو بہت سے ممالک کی آنا شروع ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ جب یہ قطر پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جیسے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس اگریمنٹ کیا کہ جی آپ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز پہ اب اس طریقے سے اعتبار نہیں کر سکتے ہیں، تو اب آپ اپنے لیے ڈیفنس کو لے کے نئے ایونیوز تلاش کر رہے ہیں۔ سو اس میں بہت سے اسلامک ممالک جو ہیں انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی اگریمنٹس کیے ہیں ڈیفنس کی ضروریات، خاص طور سے مئی 2025 پاکستان ورسز انڈیا وار کے اندر چائنیز جو ٹیکنالوجی ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سامنے اگر آپ کے فرانسیسی رافیل تھے، آپ کے پاس وہ اسرائیلی ڈرونز تھے، وہ تمام کی تمام ٹیکنالوجیز چائنیز جہازوں نے اور ان کے میسلز نے فیل کر کے دنیا کو دکھائی ہیں، تو اب ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھی ہے۔ سو چائنا کے ساتھ بھی بہت زیادہ قربت ان کی بڑھنا شروع ہو گئی ہے ایز فار ایز ڈیفینس از کنسرنڈ۔ لیکن ادر دین دیٹ جو میں نے غلط سائڈ آف ہسٹری کی بات کی ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ ایک طرف دنیا میں ظلم بڑھ رہا ہے، آپ کے جو ایک مسلم ممالک ہیں وہ خاموش ہیں۔ پہلے فلسطین میں یہ ظلم ہوتا رہا، سب خاموش رہے، اس سے پہلے لبنان، سیریا، عراق، ہر جگہ پہ سب خاموش رہے۔ لیکن جو حالات ان ممالک کے ہوئے ہیں وہی حالات یہی دشمن ملک آپ کے کنٹریز کے کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اپنی سرزمین کی ابھی پرواہ نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ آپ کی نہیں ہے۔ اب ایران کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اس کے اندر انوالوڈ ہوئے ہیں، تو ابھی بھی اگر آپ اس کو اپنی جنگ نہیں سمجھیں گے تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو فار بینگ ہیئر۔ آج کے لیے اتنا ہی، سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اللہ حافظ۔ You are watching Apna Watan.